جی السلام علیکم، میں ہوں شہزاد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد قدیری۔ قدیری صاحب یہ بتائیے گا، ابھی خبر آئی ہے کہ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے جو کل ہمارے آزاد کشمیر کے انٹری پوائنٹس ہیں ان کی طرف مارچ کی کال دے دی گئی ہے، تو کیا اس ساری صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت بڑی کال ہے کہ اگر انٹری پوائنٹس کو بند کیا جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس سے پہلے اس بات کا ادراک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن لگتا ایسا ہے کہ گورنمنٹ خود جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ انتشار ہو، لوگ اس میں انگیج ہوں اور وہ اپنے مقاصد، جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ کیا کہ پیسے لے لیے اور وہ رقم آج تک نہیں سمجھ آ رہی، نہ کسی آڈٹ میں ہے اور نہ کسی دوسری جگہ پہ وہ گورنمنٹ پیش کر رہی ہے کہ وہ جو سبسڈی آڈے کی مد میں لی گئی، جو رقم لی گئی وہ کدھر گئی اور کیسے خرچ ہوئی ہے، جبکہ لوگ وہاں پہ ویڈیوز بنا کے یہ بتا رہے ہیں کہ جو آٹا، جو گندم سپلائی کی گئی اس میں سے تو کیڑے نکلے ہیں، وہ مرغیاں بھی نہیں کھاتی، تو انسان کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو اب سمجھ یہ بات نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ اگر اس بات کو یوں کر کے لیتی ہے کہ یہ تنازع ختم کر دے جو صدارتی آرڈیننس کا ہے، تو اس کو کیا نقصان ہے؟ اگر نقصان نہیں ہے تو پھر لوگوں کو کیوں اس طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اطلاعات کی بھی ایک جو ہیں وہ پیر صاحب ہیں، ان کی بھی ویڈیو ایک سامنے آئی کہ صدارتی آرڈیننس اور جو اسیران ہیں مروجہ قانون کے تحت ہم ان کا جو ہے نا وہ ان کو رہائی دینا چاہ رہے ہیں، صدارتی آرڈیننس بھی واپس لینا چاہ رہے ہیں، تو یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ مروجہ قانون سے کیا مراد دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر آرڈیننس بنانا اگر ضرورت ہے حکومت کی یا عوام کی تو وہ بنائیں، اس کے لیے کنسنسس کریں، سارے مکتبہ فکر سے بات کریں، اس کے بعد کوئی آرڈیننس لے کے آتے ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہے اس موضوع پہ؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ مروجہ قوانین کے مطابق لوگوں کو اس سے نکالنا چاہ رہے ہیں تھانے سے، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ قانون تو معطل ہو گیا، تو کون سا مروجہ قانون؟ تو میرا خیال ہے کہ آپ جو ہے نا ایک اچھے تاثر کے لیے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کو، اسیران کو رہا کر دے۔ رہا آرڈیننس تو وہ معطل ہے، جب معطل ہے تو اس کے اوپر جب فیصلہ آتا ہے کورٹ کا تو ایک بات ہے، دوسرا فیصلہ عوام روڈ پہ کر رہے ہیں، سارے جماعتوں نے اس کو مسترد کر دیا، کالا قانون کا، سفید قانون کا، پیلا نیلا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آرڈیننس کو اگر بنانا ہے حکومت نے اور یہ کوئی ان کی انٹینشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، تو اس پہ کنسنسس بنانے میں کیا اعتراض ہے کسی کو؟ نہ ہی کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو انتظامیہ ہے، ابھی دیرکوٹ سے بھی خبر آئی اور دوسرے جو آزاد کشمیر کے دیگر جو علاقے ہیں وہاں سے بھی ہے کہ انتظامیہ خود اب روڈ بند کر رہی ہے، اور جو مظاہرین ہیں جو اس وقت سڑکوں پہ آج دوسرا دن ہے، ان کو روکنے کے لیے جو ہے وہ سڑک بند کی جا رہی ہے، اس کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے، کہیں گڑھے کھودے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا حکمت عملی ہے؟ کیا اس سے مزید ٹکراؤ کی جو پالیسی ہے وہ نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں شہزاد صاحب، آپ سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں، جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بلدیاتی انتخابات کرائے اور کوئی نقصان نہیں ہوا، خدشہ تھا، مانگے جا رہے تھے رینجرز، FCPC، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی اپریشیشن نہیں کی، تو جس کے نتیجے میں الیکشن کرانا پڑے اور لوکل پولیس نے ہی وہ کروائے، لوکل لوگوں نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلدیاتی انتخابات پر امن اور اپنی ہی نگرانی میں کرائے۔ تو اب سچویشن ایسی کریٹ کی جا رہی ہے جس کی بنیاد پہ کل یہ فیڈرل گورنمنٹ کو کہا جائے کہ آپ رینجر لے کے آئیں، پہلے 3 مار دیے، ابھی مزید اور اس طرح کی سچویشن کریٹ کریں جو اسلام آباد میں ہوئی۔ تو خدارہ ان چیزوں سے نکلیں اور جو تصفیہ طلب معاملات ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کے ختم کر دیں، وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ لوگوں کے مطالبات آپ کے سامنے، اور اس کے لیے وہ پرزور مذمت بھی کر رہے ہیں اور پرامن احتجاج بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ احتجاج اگر کل انتشار میں بدلتا ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری انوار الحق گورنمنٹ پہ ہوگی۔ بہت شکریہ جی قدیس صاحب۔ ابھی جو اپڈیٹس آئیں کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے جو انٹری پوائنٹ کی طرف کال دی ہے، کل دیکھتے ہیں کہ اس میں اوپر مزید کیا اپڈیٹ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا حکومت اس کو سنجیدہ لیتی ہے، ان کے مذاکرات ان کی طرف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف جاتی ہے یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔